Nazreen, Assalamu alaikum. This is Mehdi Kazmi, back with the second episode of Surah Najm with Maulana Imamuddin Saidi Sahab. Today we are going to continue with Surah Najm. We discussed the several initial ayats last time, and Maulana Sahab will give us a summary or a khulasa at the end, and then next week we will do the third part. مولانا صاحب وی آر ریڈی، آپ شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم سورہ نجم کی دوسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو آنے والی آیتیں ہیں جن کی تفسیر باقی تھی. میں وہاں سے تلاوت کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی توضیح اور تفسیر کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اس کا مختصر سا ترجمہ سن لیں. ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب آئے. فتدلى، اور بھی بہت قریب ہو گئے، جھک گئے. فكان قاب قوسين او ادنى، تو اتنی قربت ہو گئی کہ بس 2 کمانوں کے برابر جو فاصلہ رہتا ہے اس سے بھی قریب، یا اس سے بھی قریب، او ادنى، یا اس سے بھی قریب. فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کی جو قربت اور ان کے درمیان جو اتصال رہتا ہے اس سے بھی قریب. فأوحى إلى عبده ما أوحى، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ بھی وحی کی. ما كذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا. افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس بات میں بحث کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو جسے وہ دیکھتا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو اس کو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا اترتے ہوئے. عند سدرۃ المنتہا، کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأوی، جنت المأوی بھی اسی کے پاس ہی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کو چھپائے ہوئے تھے جو چھپائے ہوئے تھے. ما زاغ البصر وما طغى، اس وقت جو کچھ آپ نے دیکھا اس میں نہ تو آنکھیں ٹیڑھی ہوئی، آنکھوں کا بیلنس یعنی دیکھنے کا اینگل نہیں بگڑا، اور نہ ہی کسی اور کی طرف تجاوز کیا. یہ دیکھنے کی کیفیت سے تعلق ہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اور انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین نشانیوں کو دیکھا. اس آیت کے سلسلے میں کہ دنا یعنی جو قریب ہونے کا معنی ہے، یہ دنا کون ہے، مطلب کون قریب ہوا اور کس سے قریب ہوا، اس سلسلے میں جو عام مفسرین کی رائے ہے اور جو سیاق سے واضح ہے وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام قریب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی قربت ویسی تھی جیسے بیان کی گیا. جبکہ دوسری تفسیر ہے جو لوگ یہ مانتے کہ وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى، جو پچھلی آیتوں میں جو مرجع کی بحث تھی کہ اس سے مراد کون ہے، تو اس میں ایک معنی ادھر بھی گیا. افق اعلیٰ پر
ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی جو اس طرف گئے ہیں، تو ان کا معنی کچھ اور ہے کہ یہاں پر قریب ہونے والا کون ہے اور جس کے قریب ہو رہا ہے وہ کون ہے، انہوں نے اس لحاظ سے الگ مانا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو بھی مراد لیا کہ اللہ قریب ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، اور اتنی قربت جیسے دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب۔ ایک تمثیلاً اس کو سمجھایا گیا ہے، نہیں تو واقعی میں یہ کمان اور تیر اور اس کی یہ جو ہے اس سے تعلق نہیں رکھتا اس قربت سے۔ تو ایک معنی یہ بیان کیا گیا، اور اس کے فاعل کو ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کہ جو قریب ہونے والا ہے وہ خود اللہ رب العزت ہے، اور اس کو معراج کے واقعے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا اپنے بندے کو بتایا، جو کچھ اس نے بتایا بس اسی کو علم ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو اپنے بندے کو بتایا، جو کچھ اس نے بتایا، تو یہ ایک بات ہوئی۔ اور دوسری آیت میں، نیکسٹ آیت میں جو بات ہے وہ رویت کی ہے، دیدار کی، کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا اسے جو کچھ دیکھا، یعنی دل میں کسی قسم کا شک پیدا نہیں ہوا، یہ خیال نہیں آیا کہ یہ وہم ہے، خواب ہے، یا کوئی دماغ میں آ جانے والی اس طرح کی بات ہے، جیسا کہ انسانوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی غیر معمولی واقعہ یا کوئی منظر دیکھتا ہے یا وہ اس تجربے سے گزرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں پڑ جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے کیا یہ حقیقت ہے۔ آنچمی بینم بیداری یا رب بخواب، کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یا رب میں واقعی میں دیکھ رہا ہوں، یہ بیداری میں ہے یا خواب ہے۔ ایسا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس آیت میں جو لطیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر بعض اوقات یقین نہیں ہے کہ واقعی وہ ہے کہ نہیں، جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہے کہ نہیں، وہم ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، خواب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ دیکھا دل نے تصدیق کیا، مطلب یہ کہ جو کچھ دیکھا حق دیکھا، واقعی دیکھا، یہ نہ کوئی عالم خواب کی بات ہے، نہ کوئی عالم وہم کی بات ہے یا عالم خیال کی بات ہے، یہ واقعتاً حقیقتاً دیکھا، کیونکہ دل نے اس کی تصدیق، دل جب تصدیق کر دیتا ہے تو آپ اس کا واقع ہونا، اس کا حقیقت ہونا مسلم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ تھا ایسا نہیں تھا کہ آپ کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ کوئی وہم و خیال تھا یا دل و دماغ میں وہ شکوک و شبہات تھے کہ واقعی وہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ دل نے اسے تسلیم کیا اور اس کی تصدیق کی۔ گویا کہ اس غیر معمولی واقعے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اور آپ کی نگاہوں کے درمیان کوئی تضاد اور اختلاف نہیں تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا وہ حقیقت میں دیکھا، واقع میں دیکھا۔ یہ سب معراج کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے اور اس طرف اشارات ہیں۔ افتمارونہ علی ما یری،
کیا تم اس سے جھگڑتے ہو جو اس چیز پر جو دیکھتا ہے؟ یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اپنی دیکھی ہوئی چیز، دیکھی ہوئی بات، دیکھے ہوئے واقعات، اس میں تم شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو کہ انہوں نے صحیح دیکھا کہ نہیں دیکھا، انہیں وہم ہو گیا تھا، یا کوئی خیال میں گرفتار ہو گئے تھے، یا محض خواب میں کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ لیکن وہ تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور جو کچھ بھی تم سے بیان کر رہے ہیں وہ آنکھوں دیکھا ہوا واقعہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کوئی وہم یا خیالی پلاؤ پکانا نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا بالکل دیکھا ہوا بیان کیا، اور جو کچھ دیکھا اسی کو بیان کیا جو حقیقت پر مبنی تھا۔ قلندر ہر چه گوید دیده گوید، قلندر جو کچھ بھی کہتا ہے وہ دیکھ کر بولتا ہے۔ یہ محض قیاس سے، گمان سے، تخمین سے، اندازے سے یا وہم و خیال سے نہیں بولتا، جو کچھ بھی بولتا ہے وہ دیکھ کر بولتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ بیان تھا اس واقعے کے بارے میں وہ حقیقت پر مبنی تھا، اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ اس میں آپس میں مجادلہ اور جھگڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ مشاہدہ بیان کر رہے ہیں۔ اب ذرا میں اس چیز کو یہاں روکتا ہوں اور واقع معراج میں جو چند لطائف ہیں، مسائل ہیں، حقائق ہیں، ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ پچھلی آیتوں میں جو کچھ آپ نے سنا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ راہ راست سے کبھی نہیں بھٹکے، اور نہ ہی آپ کسی غلط راہ پہ قدم رکھا۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، جو پہلی آیت جو اس آیت میں بیان کیا گیا قسم کے ذریعے، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا بیان۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام کا دیکھنا، ان کی حیات اصلی میں، ان کی شکل اصلی میں، اس کا بیان ہوا، اور پھر اس کیفیت کا بیان ہوا جس کو قرآن نے بیان کیا ان کے بارے میں۔ اور اس کے بعد جو تذکرہ ہوا جن آیتوں اگلی آیتوں میں، اس میں کئی معنی نکلے، اس میں سے ایک معنی معراج کی طرف بھی جاتا ہے۔ یہ دنا جو لفظ آیا، اس میں میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے مراد ذات رب العزت ہے، بلکہ اس پر دلیل تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری سے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت نقل کی، اس کے الفاظ یہ ہے: دن الجبار رب العزہ فتدلى حتى كان منه قاب قوسین او ادنی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ کہ رب العزت جس کی صفت جبار بھی ہے، وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ بس دو کمانوں کے درمیان جو فاصلہ رہ جائے بس اتنا، یا اس سے بھی قریب۔ یہاں پر تو صریح لفظوں میں آپ نے بیان کر دیا کہ دنا الجبار، یعنی دنا کا جو فاعل ہوتا ہے، کون قریب ہوا، اس کو آپ نے واضح کر دیا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت۔ تو بلا شبہ یہ جو قربت کا معنی ہے، یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی مراد دیا جا سکتا ہے۔ اب کوئی اس کو مکان اور جہت سے تعبیر نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت مکان اور جہت سے پاک ہے۔ اب وہ قربت تمثیل کے طور پہ دو کمان کا ذکر ہوا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہونے کا ذکر ہوا، بس ایک انسانوں کے فہم اور اس کی سمجھ سے قریب کرنے کے لیے مثال بیان کی، نہیں تو وہ جو قرب مکانی ہوتی ہے، جہاں پر مکان کا تصور آتا ہے، وہ تصور نہ کرے کوئی، کیونکہ اللہ رب العزت
جہت اور مکان سے پاک ذات ہے، وہ نہ کسی مکان میں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی جہت ہے، ان سب سے پاک ہے۔ تعالی شانہ، اس کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ یہ محض تمثیل سمجھانے کی، انسان کی فہم سے قریب کرنے کی۔ پھر دوسری آیت میں جو ذکر ہے وہ ہے رویت کا۔ اب رویت کا جو مسئلہ ہے، یعنی رویت باری تعالیٰ کا، دیدار مولا کا، یہ بھی ایک متنازع فی مسئلہ علماء کے ہاں، محدثین کے ہاں رہا ہے۔ کچھ لوگ رویت باری کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی رویت ہو ہی نہیں سکتی، ان کی بھی دلیل ہے، جبکہ بعض لوگ رویت کے قائل ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا اور ان کا جو دیدار تھا یا ان کا جو دیکھنا تھا وہ کیا تھا، اس کو ابھی ہم اسکپ کرتے ہیں۔ وہ تو یہاں پر محل گفتگو نہیں، یہ ایک مسئلہ رویت باری کا آ جاتا ہے، اس کو پہلے حل کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اس پر گفتگو کریں انشاءاللہ۔ جو علماء اس طرف گئے ہیں کہ رویت نہیں ہو سکتی، ان کی دلیل اصل میں وہ آیت ہے یا وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ آیت وہ ہے لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اسے محیط نہیں کر سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نگاہیں اس کو گھیر نہیں سکتی۔ یہ قرآن کی آیت، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے، جب معراج کے بارے میں آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے دیکھا، تو آپ نے نفی میں کہا کہ نور انار، اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں اور اپنے موقع پر دلیل دیتے ہیں۔ لیکن جو قائلین ہیں، جو رویت باری تعالیٰ کے قائلین ہیں، وہ اس سے مضبوط دلیل، مستحکم دلیل لاتے ہیں اور رویت باری تعالیٰ کے امکان کو، پاسبلٹی کو پروف کرتے ہیں۔ کہتے کہ اگر حدیث اور آیت جو دلیل میں پیش کی گئی ہے، جس میں رویت باری کا ممکن ہونا یہ بعید از خیال لگتا ہے یا ناممکن سا لگتا ہے، ان کی تعبیر صحیح نہیں بیان کی، یا ان کی تشریح میں غلطی ہے، ان کی تفہیم میں غلطی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، یہاں پر ادراک کا لفظ ہے، اور ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو گھیرنے کو، احاطہ کرنے کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی نگاہ، یعنی کسی بھی نگاہ میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ رب العزت کو گھیر سکے، اس کا احاطہ کر سکے۔ تو وہاں پر ادراک کی نفی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف ہے رویت کا۔ یہاں بتا دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، امام حسن بصری اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کا موقف ہے رویت باری تعالیٰ کے امکان کا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو آیت میں نفی ہے عدم رویت کی، نہ دیکھنے کی، یہ آپ لفظ پہ غور کریں تو یہاں پر ادراک کی نفی ہے، لا تدرکہ الابصار، ادراک کی نفی ہے، رویت کی نفی نہیں۔ اور ادراک ایک الگ چیز ہے اور رویت ایک دوسری چیز ہے۔ ادراک کا معنی آپ وہ نہیں کر سکتے جو لفظ رویت کا معنی ہے۔
ادراک ہو گیا کس چیز کو گھیر لینا، اس کا احاطہ کر لینا، یعنی اس کا کوئی بھی جز اس کا جو کلی ہے، اس کے جو جزیات ہے، وہ تفاصیل ہے، سب کو جان لینا اور ایک ایک جز کو معلوم کر لینا، کچھ چھپا نہ رہے، جبکہ رویت کا یہ معنی ہے نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ادراک کی نفی ہے تو برحق ہے، وہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ کون ہے جو ذات باری تعالیٰ کا ادراک کر سکے؟ نہ کسی کے آنکھوں میں وہ تاب ہے، نہ قدرت ہے، نہ کسی کے بصیرت میں وہ قوت ہے، نہ کسی کے فہم اور نہ کسی کے قلب میں وہ نور ہے جو اس کا ادراک کر سکے۔ اسے کون دیکھ سکتا جو یگانہ ہے وہ یکتا، اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بس میں تو اللہ کو سمجھ گیا، بالکل کیا ہے وہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا، میں نے دیکھ لیا، جیسا ہے ویسا دیکھ لیا، میں اس کی حقیقت کا ادراک کر لیا۔ تو اس کی تو نفی ہے، اور بالکل یہ نفی برحق ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، کوئی آنکھ، کوئی نگاہ، کوئی بصیرت، کوئی بصارت میں یہ قوت ہی نہیں کہ اس کا ادراک کر سکے۔ تو وہاں پر جو نفی ہے وہ ادراک کی نفی ہے، رویت کی نفی نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورہ، یہ بھی تو حدیث ہے، رویت ثابت ہے، دیدار کا ہونا ثابت ہے۔ تو مضبوط دلیل وہ جو قائلین رویت ہیں ان کی نظر آتی ہے۔ پھر وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ والی، اور اس کے اندر بھی تعبیر کا فرق ہے، تشریح کا فرق ہے۔ یہاں پر میں اس بات کو ایک تطبیق اور توفیق کی شکل دینا چاہتا ہوں، اس نزاع کو، اس اختلاف، اور وہ میں جو کچھ بھی یہ توفیق و تطبیق کی صلاحیت اپنے اندر پایا یا یہ شعور میرے اندر آیا تو وہ صوفیاء کرام کی ذات سے۔ یہ تطبیق اور یہ توفیق جو بظاہر بہت ہی مختلف فی اور متنازع فی مسئلہ نظر آ رہا ہے، صوفیاء کرام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر دونوں کو ایک کر دیتے ہیں، یعنی دونوں کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ کوئی آپس میں جھگڑا نہیں، ان کی بھی بات درست ہے، ان کی بھی بات درست ہے، اختلاف ہے ہی نہیں، تضاد، اختلاف، تنازع بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں اس مسئلے میں بہترین توفیق اور تطبیق موجود ہے، جس سے اس مسئلے کا مکمل طور سے حل نکل جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کیا بتایا جاتا، بلکہ یہ عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ عین ذات باری تعالی کا دیکھنا کس کے بس میں ہے؟ ذات بحق جس کو کہتے ہیں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حقیقت باری تعالی اس کا ادراک کسے ہو سکتا ہے؟ تو جہاں پر جن روایتوں میں یا جن آیتوں میں رویت کی نفی یا ادراک کی نفی سمجھ میں آ رہی ہے تو وہاں مراد حقیقت باری تعالی ہے، ماہیت باری تعالی ہے۔ حقیقت باری تعالی اور ماہیت باری تعالی یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اس کا ادراک کر سکے، اسے دیکھ سکے، کسی میں یہ تاب نہیں۔ اور جہاں پر دیکھنے کی بات ہے جن روایتوں میں یا جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ کہاں نہیں، اس کے جلوے کہاں نہیں،
اس کا حسن کہاں نہیں، اس کی تجلیات کہاں نہیں. بالکل وہ مظاہر کائنات میں اپنے حسن اور اپنے جلوے کو بکھیر رکھا ہے. اس پردے میں وہ دکھتا ہے، اور صفات کے پردے میں تو کسی پر بھی کھل سکتا ہے، کسی کو بھی دیدار ہو سکتا ہے. جہاں دیکھنے کی بات ہے تو وہ صفات و تجلیات کے پردے میں. اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، ممکن ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہے. تو اب یہ کوئی نزاع، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. جنہوں نے انکار کیا وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ ان کے انکار کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت باری تعالی، ماہیت باری تعالی کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا. العز عن درک الادراک، ادراک حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے جو منقول ہے. فرماتے ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ کے ادراک کے مسئلے میں کیا ہے، ادراک کیا ہے، جاننا، اس کی حقیقت تک پہنچنا کیا ہے، تو کرے کہ عاجز ہو جانا ہی، اس ذات کو سمجھنے سے عاجز ہو جانا ہی کیا ہے، یہ ادراک ہے. یہ سمجھیے کہ توحید کی گہرائیوں کی گفتگو ہے، اور وہاں پہ اہل فن، اہل ذوق ہی کے لیے یہ گفتگو مفید ہو سکتی ہے، نہیں تو بہت سارے لوگ بھٹک بھی سکتے ہیں. وہاں نہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے، عاجز ہو جانا مطلب میں تجھے نہیں دے سکتا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. نہ دیکھنا ہی دیکھنا. یہ اقوال ملتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی بھی اس سلسلے میں. تو ملا کر کے بات یہ ہے کہ جو انکار کرتے ہیں ٹھیک ہے، ان کا بھی عقیدہ درست ہے. اگر اس معنی کر کے انکار کریں کہ وہ حقیقت باری تعالی، ماہیت باری تعالی اور ذات بحق کی بات کرتے ہیں، تو وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں، کسی کی رسائی نہیں. ایز خیال ماں بیرون، در تو خیال کا اصل. ہمارے خیال سے، ہمارے قیاس سے، ہماری فہم سے، ہماری سمجھ سے جو بالا تر ہے، ہمارے علم سے، ہماری بصیرت سے، ہماری بصارت سے سب سے بالا تر ہے، وہاں تک ہم اس کی رسائی کیسے ہو سکتی. اور جو دیکھنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی درست ہے، اور اس میں بھی کوئی کلام نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی تمنا کی، اور پیغمبر کسی محال چیز کی تمنا نہیں کرتے. اگر اس کا دیکھنا ناممکن ہوتا تو پیغمبر کے دل میں خیال ہی نہیں پیدا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا سفر معراج، جس کا ذکر ان آیتوں کے اندر ہے، اور احادیث کے الفاظ میں بھی دیکھنے کا ذکر ہے، دیکھا. اب بات یہ ہے، عام جو نبی نہیں ہے، جو غیر نبی ہے، صالحین ہے، اولیاء ہے اور مقربین ہے، ان کا دیکھنا اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، دونوں میں فرق ہے. یعنی کسی کو دیدار مولا نصیب ہوتا ہے تو اس میں تفاوت ہے، درجہ بندی ہے. ایسا نہیں کہ سب کو ایک ہی طرح سے نظر آئے. یہ باریک بحث ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کی بات تو چھوڑیے، ان کا موازنہ اور ان کا جو تقابل ہے وہ تو پیغمبروں کے درمیان کوئی ان کی برابری کا نہیں. جیسے کہ ایک شعر میں کہا گیا بڑا خوبصورت طریقے سے کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی. موسیٰ تو ایک پرتو صفات کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے، اور تو نور ذات الہی کو دیکھ رہا ہے اور مسکرا کر کے دیکھ رہا ہے.
انشاءاللہ اگلی گفتگو میں مزید اس پر اپنی علمی کاوش اور اپنی فکری چیزوں کو رکھوں گا. جی شکریہ مولانا صاحب، بہت ہی آپ نے اچھا بیان دیا. اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارے حضور کی قربت خدا تعالیٰ کی ذات اتنی تھی کہ اس کو ڈسکرائب کرنا بھی مشکل ہے.